Assalamu alaikum dear students. Welcome to the world of psychology. इंटर के स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने ये चैनल बनाया है, उनको साइकोलॉजी के चैप्टर्स को आसान अंदाज में एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप ज़रूर सुने, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी की बुक के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें हम मेनली जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सोशलाइजेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन है, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन है और चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है। सबसे पहला टॉपिक है सोशलाइजेशन। इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस में व्हाट इज सोशलाइजेशन या डिफाइन सोशलाइजेशन दूसरी टॉपिक्स के साथ एसोसिएट होकर आते हैं, यानी कि ये उसका एक पार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। अब ये कि सोशलाइजेशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसका जो लिटरल मीनिंग है, इसका मतलब है एसिमिलेशन इनटू सोसाइटी, यानी कि इंसान के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो उसकी सोसाइटी है, उसमें वो किस तरह रहता है, किस तरह अपने आप को रखता है, किस तरह वो दूसरों से पेश आता है, क्या उसका बिहेवियर है और मुख्तलिफ अपनी फीलिंग्स को किस तरह ज़ाहिर करता है। सोशलाइजेशन से इंसान जो कि एक लिविंग थिंग है, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म है, वो एक बायो सोशल ऑर्गेनिज़म बन जाता है, यानी कि वो सिर्फ एक लिविंग थिंग की तरह एक्ट नहीं करता, बल्कि वो दूसरों के साथ भी इंटरेक्ट करता है। एक छोटा बच्चा है, जैसे उसको भूख लगी है, लेकिन वो ये तो बता सकता है रो रो के कि उसको भूख लगी है, मगर ये नहीं कर सकता कि जाके खाना निकाले फ्रिज से और खुद खा ले। लेकिन जो एक बड़ा आदमी होगा, उसको मालूम है कि अगर उसको भूख लगी है तो वो जाएगा, अपने लिए खाना पकाएगा या फ्रिज से कुछ निकालेगा या कबर्ड से निकालेगा और अपनी भूख मिटा लेगा। तो इसका मतलब है कि उसने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि अगर उसको भूख लगी है तो उसको खाना खाना है। जो एक छोटा बेबी था, उसका बिहेवियर प्योरली बायोलॉजिकल था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसका बिहेवियर बायो सोशल हो गया। ये सब चीज़ें इंसान जब अडॉप्ट करता है, जब वो वक्त के साथ साथ बड़े होते हुए अपने तजुर्बे से अपने बिहेवियर को चेंज करता है, नई नई चीज़ें सीखता है और सोशलाइज करता है। इसलिए हम इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में एक इंसान मुख्तलिफ़ तजर्बे हासिल करता है, वो उसकी ज़िंदगी को, उसके रहन सहन को, उसकी शख्सियत को, जो रस्म व रवाज फॉलो करता है, जो वो दूसरों को दिखता है, ये सब चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं जैसे जैसे वो तजर्बे हासिल करता है अपनी ज़िंदगी में। इस तरह से वो अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो दूसरे लोगों के साथ रह सके, उनके जैसा बन सके। मसलन जब एक बच्चा अपने वालिदैन को देखता है कि वो हाथ धोकर और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज़ को लर्न करता है और वही उसकी हैबिट बन जाती है। वो भी हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर एक बच्चा ये देखता है कि उसके वालिदैन एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो भी वक्त के साथ साथ एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने लग जाता है। लेकिन इसमें बाद में अगर उसको अंदाज़ा होता है कि ये अच्छी आदत नहीं है, या कोई उसको बताता है और वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, तो वो इन चीज़ों को मॉडिफाई भी करता है, अपने हैबिट्स चेंज कर लेता है। इस तरह वो अपने आप को बेहतर बनाता है दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए। यही प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है। अब बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि डिस्कस पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन, या कभी ये भी आ जाता है कि एनी 2 या 3 बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन को डिस्कस किया जाए। शॉर्ट क्वेश्चन में इसको डिफाइन करने के लिए आता है। अब पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन क्या है?
When two or more persons meet in a social situation, they mutually influence each other. This is person to person interaction. यानी कि दो या दो से ज़्यादा शख्स जब एक सोशल सिचुएशन में रह रहे होते हैं, यानी कि जैसे एक घर में रह रहे हैं, एक ऑफिस में है या एक स्कूल में है, तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन है। जैसे पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि बच्चे का पेरेंट्स पे इन्फ्लुएंस होता है और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे पे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह हस्बैंड और वाइफ भी आपस में एक दूसरे पे असर डालते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स या दोस्त एक दूसरे दोस्त पे असर डालता है। इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू में और हर सिचुएशन में ये इंटरेक्शन मौजूद होती है। इसी इंटरेक्शन की वजह से, यानी कि जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड की इंटरेक्शन की वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी पे असर होता है। और जैसे जैसे वक्त के साथ साथ जैसे वो स्कूल जाता है तो मज़ीद उसकी टीचर से जो इंटरेक्शन होती है तो वो मज़ीद उसकी पर्सनैलिटी पे असर डालती है। इस तरह जो भी लोग इकट्ठे रहते हैं वो एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ पे असर डालते हैं। और इस तरह जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो भी शख्सियत सामने आती है वो मुख्तलिफ पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शंस की वजह से होती है। इस तरह एक शख्स की पर्सनैलिटी बनाने में पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस और बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो कि इस इंटरेक्शन का हिस्सा होते हैं या इस इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से कुछ अहम ये हैं: आइडेंटिफिकेशन, एंटागोनिज्म, एम्बिवेलियंस, प्रोजेक्शन, कंपेंसेशन, सब्लिमेशन एंड रैशनलाइजेशन। अब हम एक एक करके इन सारे बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मीन्स इमिटेटिंग समवन। अब ये आप जानते बूझते कॉन्शियसली भी कर सकते हो या फिर ये कि अनजाने में आपसे हो जाए, अनकॉन्शियसली हो जाए। आप किसी को फॉलो करें, किसी की हैबिट या किसी का तरीका बात करने का उसको अडॉप्ट कर लें। किसी की कोई चीज़ आपको अच्छी लगी उसको अपनी शख्सियत में शामिल कर लें। ये सब आइडेंटिफिकेशन है। एक बच्चा होता है छोटा सा जो जब दूसरों को देखता है कि वो हंस रहे हैं तो वो भी हंसता है, हालांकि उसको नहीं पता होता कि वो किस लिए हंस रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह उसकी वालदा बात करती हैं या दूसरों से पेश आती हैं वो भी उसी तरह पेश आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी शख्सियत का पार्ट बन जाता है। ये सारे जो तजुर्बे वो दूसरों को देखकर गेन करता है, ये सब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अब जैसे कोई किसी लीडर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, किसी सियासी लीडर को, तो उसकी जैसे बनने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरह अब ये कि अब इमरान खान ने बोला कि घबराना नहीं है, तो हर कोई बोल रहा है घबराना नहीं है। ये भी एक तरह की आइडेंटिफिकेशन है कि आप एक शख्सियत के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप कोई म्यूज़िक लोग पसंद कर रहे हैं, आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, जैसे कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो आप भी उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आप भी उसी को पसंद कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि ये मुझे पसंद है। तो ये भी एक तरह की आइडेंटिफिकेशन है। इस तरह आइडेंटिफिकेशन वो प्रोसेस हुआ या वो मीन्स हुआ जिसमें एक चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स से, इर्द गिर्द के लोगों से, अपने माहौल से कुछ सोशल पैटर्न्स एक्वायर किए या अडॉप्ट किए और वो उसकी आइडेंटिटी बनी, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी में शामिल हो गए। नेक्स्ट पैटर्न है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब मुखालफत होता है। साइकोलॉजी में ये अपोजिट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि किसी भी चीज़ के अगेंस्ट एक्ट करना। जैसे एक बच्चा है, वो उसको एक खाना ना पसंद है, अगर उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती वो खाने को कहती है तो वो उससे मना करता है, रोता है, ज़िद करता है कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, और वो इस बात पे कायम रहता है। ये एक तरह का एंटागोनिस्टिक बिहेवियर है। इसी तरह बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें
اکیلے باہر جانا ہے یا مارکیٹ جانا ہے، اب والدین اگر ان کو منع کرتے ہیں باہر جانے سے تو وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ اینٹاگنزم از یوزولی شون ان اینگر، یعنی کہ غصہ جو ہے وہ اینٹاگنسٹک بیہیویئر کو شو کرتا ہے۔ اسی طرح اینٹاگنسٹک بیہیویئر میں خود غرضی یا ضد کرنا، یہ سب اینٹاگنسٹک بیہیویئر میں آتے ہیں۔ کمپٹیشن اور کانفلکٹ جو ہے وہ پری ریکویسٹیز ہیں فار اینٹاگنزم، یعنی کہ جہاں کانفلکٹ ہوگا وہیں اینٹاگنزم ہوگا، یعنی کہ جہاں آپ دو لوگوں کے پوائنٹ آف ویو ڈفر کریں گے یا ان کے درمیان کسی بھی قسم کا کانفلکٹ یا جھگڑا ہوگا تو ان کے درمیان اینٹاگنزم ہوگا، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے اور وہ ان کے اینٹاگنسٹک بیہیویئر کو شو کریں گے۔ اب جیسے سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ کس لیے ہے کہ وہ ایک کمپٹیشن کر رہے ہیں، یعنی کہ کمپیٹ کر رہے ہیں ایک گول حاصل کرنے کے لیے۔ کیا گول حاصل کرنا ہے؟ بھائی کرسی حاصل کرنی ہے، سب کو کرسی چاہیے، سب کو حکومت چاہیے، تو یہ ایک طرح کا اینٹاگنسٹک بیہیویئر ہوتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے بیہیویئر پیٹرن کی طرف، جس کو ایمبی ویلنس کہتے ہیں۔ ایمبی ویلنس وہ بیہیویئر ہے جو کہ انکنسسٹنسی کو بٹریس کرتا ہے، یعنی کہ ایک جیسا بیہیویئر نہیں رہتا، ایک دم سے کوئی دوسرا بیہیویئر ہوتا ہے، پھر ایک دم چینج ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا ایموشن شو کرتا ہے۔ فروئڈ نے اس کو لنک کیا ہے فیلنگز اور ایموشنز کے ساتھ، اس کے علاوہ یہ سوشل بیہیویئر کے ساتھ بھی لنکڈ ہے، اس کو آپ ڈبل بیہیویئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ ریسرچرز نے اسکول چلڈرن پہ اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ جو چلڈرن بہت زیادہ فرینڈلی تھے اور زیادہ فرینڈز بناتے تھے وہ وہی تھے جو دوسروں سے زیادہ جھگڑا بھی کرتے تھے اور ایگریسو ہو جاتے تھے۔ ایمبیویلنس بیہیویئر میں یہ ہے کہ ایک ہی چیز کے متعلق آپ نے دو قسم کے ایموشن شو کرنا یا دو قسم کی فیلنگ شو کرنا۔ جیسے ایک بچہ ہے، اس کو اپنا ایک دوست بہت پسند ہے مگر اس کو اس کی ایک عادت پسند نہیں، جیسے اسکول لیٹ آنا یا اسکول میں پڑھائی میں توجہ نہ دینا، اس کی وجہ سے وہ اس سے جھگڑا کرتا ہے یا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں اس کو ایک شخص پسند بھی ہے اور ناپسند بھی ہے، یہ ایمبیویلنٹ بیہیویئر ہے۔ اسی طرح رولر کوسٹر کو دیکھ کر سوچنا کہ مجھے اس پہ بیٹھنا ہے یا بہت زیادہ شوق رکھنا، اگر جب لائن میں کھڑے ہونا تو پھر لائن سے نکل جانا ڈر کے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا، تو یعنی کہ دو طرح کے ایموشنز ایک ہی چیز کے لیے ایمبیویلنس ہوتا ہے۔ ایمبیویلنس بیہیویئر کا جو ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے کہ آپ صحیح طرح سے فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں۔ اب بچوں ہم ایک اور انٹرسٹنگ بیہیویئر پیٹرن کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ پروجیکشن۔ پروجیکشن کیا ہے؟ A pattern of behavior in which a person attributes his own thoughts and feelings to others and is convinced that his thoughts and feelings are others، یعنی کہ اپنی جو ایک سوچ ہے یا جس طرح اپنے آپ کو فیل کرتا ہے یا اس کی جو فیلنگ ہے اس کو کہنا کہ نہیں یہ دوسروں کی ہے، یعنی کہ خود آپ جھوٹ بولتے ہو لیکن یہ کہ دوسروں کو جھوٹا کہتے ہو۔ جیسے ایک آدمی ہے وہ خود تو باہر یعنی کہ لڑکیوں کے ساتھ پھرتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی اپنے کزن سے بھی بات کرے گی تو وہ اس پہ شک کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کرپٹ پولیٹیشین دوسرے کو کرپٹ کرتا ہے، یہی حال آج کل ہو رہا ہے سیاست میں کہ خود آپ چوری کرتے ہو اور دوسروں کے اوپر چوری یا کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، یہی ایک طرح کی پروجیکشن ہے۔ اگر پروجیکشن بہت زیادہ ہو جائے تو یہ ایک ایب نارمل بیہیویئر میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایکچولی وہ انسان کے اپنے اون ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، اپنی خود کی خطائیں یا اپنی خود کی بیہیویئر میں غلطیاں ہوتی ہیں، ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جس کو وہ دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کرتا ہے کہ دوسرے ایسا کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پانچویں اہم پیٹرن کی طرف، یعنی کمپنسیشن۔ کمپنسیشن کا مطلب ازالہ کرنا، یعنی کہ ایسی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات کو ایزیوم کر لینا جو کہ ایک شخص کے ڈیفیکٹس
کو چھپا لیں یا کنسیل کر لیں، یعنی کہ ایک ایسی خصوصیات ڈیولپ کر لینا، ایسی اپنے بیہیویئر میں ایسے پیٹرنس ایزیوم کر لینا جو کہ آپ کی کمزوری کو دبا دیں، اب چاہے وہ فزیکل کمزوری ہو یا آپ نے امیجن کی ہوئی ہو کہ آپ یہ چیز نہیں کر سکتے یا آپ اس میں کمزور ہیں، اس کو چھپانے کے لیے دوسری چیزوں سے اس کو کنسیل کر دینا۔ جس طرح ایک انسان ہے وہ اسپورٹس میں تیز نہیں ہے یا تیز بھاگ نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو اکیڈمیکلی آگے بڑھ کے پڑھائی میں اچھا بڑھ کر کے اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی اگر ڈرائنگ اچھی نہیں ہے تو لیکن وہ اپنی یاد کرنے کی پاور کو بڑھا کے اچھا سبق یاد کر لیتا ہے۔ اسی طرح خواتین ہیں جو جن کو زیادہ خوبصورت نہیں ہے، وہ میک اپ سے اپنی خوبصورتی کو زیادہ بہتر بناتی ہیں، یہ سب کمپنسیشن میں آتا ہے۔ اگر کمپنسیشن بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس بھی بن جاتی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں اس معاملے میں دوسروں سے انفیریئر ہوں، تو یہ جب زیادہ بڑھ جائے تو انفیریورٹی کمپلیکس بھی بن سکتا ہے۔ نیکسٹ پیٹرن ہے سبلیمیشن۔ سبلیمیشن از اے سبسٹیٹیوٹ رسپانس فار اے نیچرل رسپانس، یعنی کہ ایک کسی کے ساتھ کوئی ایک واقعہ ہوا ہے، اس کا جو ایک نیچرل رسپانس تھا وہ اتنا سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا، یعنی کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا رسپانس شو کرتا ہے جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہو، جس کی لوگ تعریف کریں اور جس میں وہ اپنی غم کو بھلا سکے یا اپنی پرابلمس کو بھلا سکے۔ اسی طرح دوسروں کے لیے قربانی دینا، اپنی اپنی چیزوں کو قربان کرنا، اپنی خوشی کو قربان کرنا دوسروں کے لیے، یہ بھی سبلیمیشن میں آتا ہے۔ لاسٹ امپورٹنٹ پیٹرن ہے ریشنلائزیشن۔ Rationalization is a defense mechanism by which one justifies one's unusual response to a situation with inadequate arguments in order not to incur social disapproval۔ یعنی ایک شخص نے ایک سچویشن میں ایک بہت ہی ان یوزول سی رسپانس شو کری جو کہ لوگ پسند نہیں کر رہے، لیکن پھر وہ اس کے لیے ایک ایسی معقول بات کہتا ہے جو لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو تاکہ لوگ اس کو سوشلی ایکسیپٹ کر سکیں، یہ ریشنلائزیشن ہے۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کم تنخواہ کماتا ہے، جیسے 20 سے 30 ہزار روپے، وہ چاہتا ہے کہ ابھی وہ شادی نہ کرے، تو اس کے لیے وہ یہی دیتا ہے کہ میں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنی وائف کو اس انکم پہ نہیں سپورٹ کر سکتا یا بچوں کو نہیں سپورٹ کر سکتا، لیکن یہ ریشنلائزیشن ہے کیونکہ دوسرے لوگ اس سے بھی کم انکم پہ یعنی کہ 10 ہزار پہ 5 ہزار پہ بھی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں اور رہتے ہیں، لیکن یہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہے، لوگ اتنا برا نہیں منائیں گے جب یہ آپ اپنا عذر یہ پیش کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں چیپٹر کے لاسٹ ٹاپک کے اوپر، یعنی کہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ۔ اس میں لانگ کوشچن آتا ہے کہ ایکسپلین دا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ، ایکسپلین دا امپورٹینس آف پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ۔ ہر بچہ اپنے والدین کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ امیٹیٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو بچہ اپنی ماں کی امیٹیشن بہت زیادہ کرتا ہے، یعنی کہ جو ماں کرتی ہے اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے فادر سے بھی اٹیچ ہو جاتا ہے اور ان کی بھی بہت سی عادتیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرح سے اس کی پرسنالٹی یا جو شخصیت ہے اس کی، وہ اس کے بچپنے میں ہی کافی حد تک ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ پیرنٹ کے بیہیویئر کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے، یعنی کہ پیرنٹ کا بیہیویئر بہت ہی اہم پارٹ پلے کرتا ہے ایک بچے کی شخصیت بنانے میں۔ یعنی ایک انسان کی ایموشنل اور سوشل لائف کا دار و مدار یا اس کی بنیاد پیرنٹس کے بیہیویئر پہ ہوتی ہے۔ ولیم ورڈسورتھ نے فرمایا ہے کہ چائلڈ از دا فادر آف دا مین۔ یہی چائلڈ پیرنٹ ریلیشن شپ ہے جس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پیرنٹس کا بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ
ایک بچے کی زندگی میں اس کے بیہیویئر میں کیا کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے، کیا ریئیکشن شو کر سکتا ہے، یہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے ڈویلٹی آف فیلنگس اینڈ رسپانس، یعنی کہ والدین اور بچوں کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ پیار اور محبت کا ہوتا ہے۔ جب بھی اگر بچے کو والدین کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، کوئی نہیں اچھی لگتی، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اگر اس کو اس کی ماں کی کوئی بات اچھی نہیں لگی تو وہ اس کو ان پلیزنٹ سمجھتا ہے، اور ان پلیزنٹ کے ساتھ ہی وہ ایک امیج قائم کرتا ہے ماں کی، جو کہ ان پلیزنٹ بھی ہوتی ہے اور پلیزنٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ناخوش بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ جب والدین اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کی خواہشات کو پوری کرتے ہیں تو وہ ان کی تعریف کرتا ہے، ان سے خوش رہتا ہے، لیکن جب وہ اس کو کہیں پر روکتے ہیں کسی کام سے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی آزادی کو روکا گیا ہے، یا یہ کہ اس پہ کوئی بان لگایا گیا ہے۔ اس پہ وہ ایک ان پلیزنٹ فیلنگ میں چلا جاتا ہے اور بلیم کرنے لگ جاتا ہے اپنے پیرنٹس کو اس چیز کے لیے۔ اس طرح سے اس کی فیلنگس اسپلٹ ہو جاتی ہیں، اور لیٹر لائف میں پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کس طرح کا بیہیویئر رکھے گا، کہ اس کی ان پلیزنٹ فیلنگ زیادہ تھی یا پلیزنٹ فیلنگ زیادہ تھی، اسی کے مطابق اس کا لیٹر لائف میں بیہیویئر بنے گا۔ نیکسٹ ہے اوور اٹیچمنٹ آف دا چائلڈ ٹو پیرنٹس۔ شروع میں بچہ اپنے والدین سے ہی سب سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، اور پیرنٹس اور چائلڈ کے درمیان ایک بانڈ بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے ارد گرد کی دنیا بڑھتی جاتی ہے، اب اس کو فرینڈس، نیبرس اور رشتہ دار ملتے ہیں جن کے ساتھ ساتھ وہ گرو ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا بیہیویئر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پیرنٹس سے اٹیچمنٹ اس کی تھوڑی بہت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ بچے اپنے پیرنٹس سے زیادہ اٹیچ رہتے ہیں یا زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور پیرنٹس بھی ان کو اپنے سے زیادہ اٹیچ رکھتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پورا کرتے ہیں، جس سے بچے میں کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہوتا، ذمہ داری نہیں آتی، اور ان میں میچورٹی نہیں آتی۔ بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو بھی سالو کرنے کے لیے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے، اور والدین بھی بڑھ کے اس کے ان پرابلمس کو سالو کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو بچوں کو خود کرنا دینا چاہیے، ان کو ان کی ڈپینڈنسی یا اٹیچمنٹ ٹو دا پیرنٹ کم ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں اوور سولیسیٹیوڈ آف دا پیرنٹس فار دا چائلڈ، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ بچے کے لیے فکر مندی۔ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور ان کی پرسنالٹی بچے کی پرسنالٹی انٹرپٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی انٹرپٹ ہوتی ہے۔ یہ کبھی کبھی بچے کے لیے بہت زیادہ برڈن سم ہو جاتا ہے اور وہ اس سے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پیرنٹس سوچتے ہیں کہ نہیں، یہی چیز صحیح ہے کہ وہ ان کے لیے زیادہ فکر مند ہو۔ ان بچوں کو اسکول میں زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچے جو ہیں وہ ان سے بہتر میچور ہیں، اپنا کام خود کر سکتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں سے اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے زیادہ فکر مند کیوں ہیں۔ نیکسٹ ہے ریجیکشن آف دا چائلڈ بائی اٹس پیرنٹس، یعنی کہ یہ اپوزٹ ہے ٹو دا اوور سولیسیٹیوڈ۔ بچے کی کیئر کرنے کے بجائے، اس سے پیار محبت کرنے کے بجائے اس کو اگنور کرنا، اپنے کاموں کے لیے اس کو سمپلی اگنور کرنا، اس کو اپنی محبت سے دور رکھنا، پیار محبت سے دور رکھنا، یہ سب ریجیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا بیہیویئر بہت ہی ورسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اور سب سے زیادہ ورسٹ بات جب ہوتی ہے جب ایک پیرنٹ ریجیکٹ کرتا ہے اور دوسرا پیرنٹ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اوور سولیسیٹیوس ہو جاتا ہے، جس سے بچے میں بہت زیادہ بیہیویئرل پرابلمس آ سکتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو اس چیپٹر کو سمجھنے میں مدد دے گا اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔